پارہ نمبر 6۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو کھلے بندوں برا بلا کہے، سوا اس کے کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ چاہے تم کسی نیکی کو ظاہر کرو یا اسے چھپائے رکھو یا کسی برائی کو معاف کر دو، تو اللہ بھی بڑا معاف کرنے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، یعنی خدا اور رسولوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پیغمبر کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے درمیان کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، تو یہی لوگ حقیقت میں پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے ایسی سزا تیار کر رکھی ہے جو بڑی ہی ذلیل کرنے والی ہے۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانا اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی کوئی فرق نہ کیا، تو یہی لوگ وہ ہوں گے کہ خدا ضرور ان کو ان کا اجر عطا کرے گا، اور اللہ تو ہے ہی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ اہل کتاب آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی لکھی لکھائی کتاب ان پر اتار دیں، تو یہ لوگ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی کہیں بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں۔ ان سے تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا دیجیے، تو ان کو اسی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے آن پکڑا۔ پھر ایسی کھلی کھلی خدا کی نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کھلی ہوئی دلیلوں کے ذریعے غلبہ عطا کیا، اور ہم نے کوہ طور کو اٹھا کر ان سے اپنی اطاعت کا عہد لیا، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ وہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ وہ ہفتے کے دن والا قانون نہ توڑیں، اور ہم نے ان سب باتوں کا ان سے بہت ہی مضبوط عہد لیا تھا۔ آخر کار ان کے اپنے کیے ہوئے عہد کو توڑنے کے سبب اور خدا کی نشانیوں کو جھٹلانے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے اور اس پر یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ خدا نے ان کے اس کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں، اور یہ مہر ان کے کفر و انکار کی وجہ سے ان کے مریم پر بڑے بڑے جھوٹے الزام لگانے کی وجہ سے لگائی گئی ہے، اور ان کا طنزاً یہ کہنا کہ ہم نے خدا کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو ان کو قتل ہی کیا اور نہ سولی پر ہی چڑھایا، بلکہ ان کو شبے میں ڈال دیا گیا، اور جنہوں نے بھی اس بات میں اختلاف کیا ہے وہ دراصل شک میں مبتلا ہے۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی علم ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وہ یقیناً مسیح علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے، بلکہ خدا نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تو زبردست طاقت رکھنے والا اور ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا نہیں جو مسیح علیہ السلام کے مرنے سے پہلے ان پر ضرور ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن مسیح علیہ السلام ان سب کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہودیوں کے اسی بڑے ظالمانہ رویے اور بہت سے لوگوں کو بکثرت اللہ کے راستے سے روکنے کے سبب ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں جو ان کے لیے پہلے حلال تھیں ان پر حرام کر دیں، اور ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے اور ان کے سود لینے کی وجہ سے جس کے لینے سے ان کو روکا گیا تھا، اور لوگوں کے مال کو ناجائز طریقوں سے کھا جانے کے سبب ہم نے ان منکرین حق کے لیے بہت ہی تکلیف دینے والی سزا تیار کر رکھی ہے۔ البتہ ان یہودیوں میں جو لوگ علم میں پختہ یا مضبوط ہیں
اور ایماندار بھی ہیں، وہ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اور اس کو بھی مانتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتری ہے، اور وہ لوگ نماز اور زکوٰۃ کو پابندی سے ادا کرتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کو بہت ہی بڑا اجر و ثواب ضرور عطا کریں گے۔ بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تو زبور عطا کی، غرض ہم نے ان دوسرے پیغمبروں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم تم سے اس سے پہلے کر چکے ہیں، اور ان پیغمبروں پر بھی وحی بھیجی جن کا ذکر ہم نے تم سے نہیں کیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی جس طرح کے گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے شان بان کے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ ان پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت یا عذر باقی نہ رہ جائے۔ اور اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست غلبہ رکھنے والا اور دانائی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا۔ اب بھی اگر لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مگر خود خدا گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے تم پر اتارا ہے وہ اپنے علم سے اتارا ہے۔ اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا ہی بہت کافی ہے۔ اب جن لوگوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا اور دوسروں کو بھی خدا کے راستے پر آنے سے روکا، تو وہ یقیناً بڑی گمراہی میں بہت ہی دور نکل گئے۔ اسی طرح جن لوگوں نے انکار کیا اور پھر ظلم و ستم پر اتر آئے تو اللہ بھی انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اور انہیں کوئی راستہ نہ دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اے انسانوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے پالنے والے کی طرف سے سچی بات لے کر آ گیا ہے، تو تم اس کو مان لو تو یہ خود تمہارے ہی لیے بہت اچھا ہوگا، اور اگر انکار کرتے رہے تو پھر یہ بھی جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے اور بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے مذہب میں غلو نہ کرو، یعنی اپنے مذہبی رہنماؤں کی حمایت میں حد سے زیادہ نہ بڑھ جاؤ، اور اللہ کی طرف سوائے سچ بات کے کچھ اور منسوب نہ کرو۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام مسیح تو بس اللہ کے پیغمبر اور اس کا کلمہ خدا کے حکم سے پیدا ہونے والے ہیں۔ جس خدا نے مریم کی طرف بھیجا تھا وہ اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، جس نے حکم خدا سے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کر لی، لہذا تم اللہ اور اس کے رسولوں کو مانو اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس بات سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو بس ایک اکیلا خدا ہے، وہ اس بات سے پاک اور بہت بلند ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، کیونکہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی کہ زمین میں ہے سب کا سب اسی کا تو ہے، اور خدا سب کی خبرگیری، کفالت اور کارسازی کے لیے بہت کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام تو کبھی اپنے لیے اس بات کو عیب نہیں سمجھیں گے کہ وہ خدا کے ایک بندے ہوں، اور نہ ہی مقرب ترین فرشتے اس بات کو اپنے لیے ذلت یا عیب سمجھیں گے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بندگی کو اپنے لیے ذلت سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو بہت جلدی خدا ان سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کر دے گا۔ پھر جنہوں نے ایمان لا کر نیک عمل کی زندگی اختیار کی ہوگی انہیں خدا ان کا پورا پورا اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل و کرم سے اور بہت زیادہ بھی عطا کرے گا۔ اور جن لوگوں نے خدا کی بندگی کو اپنے لیے ذلت سمجھا
اور تکبر کیا، ان کو خدا بڑی ہی تکلیف دینے والی سزا دے گا، اور وہ وہاں اللہ کے سوا نہ تو کسی کو اپنا دوست یا سرپرست پائیں گے اور نہ وہاں کوئی ان کا مددگار ہی ہوگا۔ اے انسانوں، تمہارے مالک اور پالنے والے کی طرف سے تمہارے پاس کھلا ہوا ثبوت قرآن آ گیا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک چمکتی ہوئی روشنی اتاری ہے۔ اب جن لوگوں نے اللہ کی بات کو مان لیا اور اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو اللہ ان کو اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم میں ضرور داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کا حکم شرعی دریافت کرتے ہیں۔ کہو اللہ تمہیں بھائی بہن کے بارے میں شرعی حکم بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک ہی بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے آدھا حصہ پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا پورا وارث ہوگا۔ اب اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو انہیں ترکے میں سے 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر وارث کئی بہنیں ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکامات بیان کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ مائدہ مدنی، آیات 120 رکوعات 16، یعنی آسمان سے اترنے والے دسترخوان کا سورہ۔ اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو سب کو فیض پہنچانے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، خدا کی مقرر کی ہوئی پابندیوں اور معاہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے 4 پاؤں والے مویشی عموماً حلال ہیں، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں جب تم حج کا فقیرانہ لباس پہنے ہو، شکار کرنے کو اپنے لیے حلال نہ سمجھنا۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے ایمان لانے والو، خدا پرستی کی علامتوں اور نشانیوں کی حرمت اور عزت برباد نہ کرو، اور نہ محترم مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، اور نہ ان جانوروں کی حرمت برباد کرو جن کی گردنوں میں نظر خدا بندی کی نشانی کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی حرمت کو برباد کرو جو مقدس گھر کی طرف اپنے مالک کے فضل و کرم اور اس کی خوشی حاصل کرنے کی طلب میں آ رہے ہوں۔ ہاں، جب تم حرم سے باہر نکل جاؤ تو پھر شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، کسی قوم کی دشمنی یا اس بات پر تمہارا غصہ کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے کیوں روکا تھا، تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرنے لگو۔ ایسا ہرگز نہ کرنا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور برائیوں سے بچانے میں مدد کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ کے غصے سے بچو۔ یقیناً اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مرا ہوا جانور اور خون اور سور کا گوشت، اور جسے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، یا گلا گھونٹا ہوا اور لکڑی وغیرہ سے چوٹ لگا کر مارا ہوا، اور بلندی پر سے گر کر مرا ہوا، اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہوا، اور جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوا اس کے جسے تم مرنے سے پہلے ذبح کر لو۔ اور وہ جانور بھی تم پر حرام کیا گیا ہے جو بتوں پر قربان کیا گیا ہو، یا جسے تم جوئے کے تیروں سے جوا کھیل کر حصے میں نکال کر آپس میں بانٹو، یہ بہت برا کام ہے۔ آج کافر لوگ تمہارے دین سے پھر جانے سے مایوس ہو گئے تو ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین طریقہ زندگی کے طور پر پسند کر لیا۔ تو جو شخص بھوک میں مجبور ہو کر کچھ کھا لے جبکہ وہ گناہ کرنے کی طرف مائل نہ ہوا ہو تو اللہ بھی بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں۔ کہیے کہ سب اچھی
پاک صاف چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور تم نے جو شکاری کتوں اور جانوروں کو اس ہنر کے ذریعے جو خدا نے تمہیں دیا ہے سدھا رکھا ہے، تو جسے وہ تمہارے لیے پکڑ لیں اس میں سے بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر شکار پر چھوڑنے سے پہلے اللہ کا نام ضرور لے لو اور اللہ کے غصے سے بچو، یقیناً اللہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب اچھی پاک صاف چیزیں حلال کی جا چکی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور اسی طرح بدکاری سے محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا ان میں سے ہوں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جب تم ان کی اجرتیں مہر دے دو، وہ بھی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہوئے، نہ کہ بے تحاشا آزادانہ شہوت رانی کرتے ہوئے یا چوری چھپے ناجائز تعلقات اور دوستیاں بناتے ہوئے۔ اور جس کسی نے بھی ایمان کے بجائے کفر و انکار کی زندگی کو اختیار کیا تو اس کی زندگی کے سارے کام برباد ہو گئے، اور آخرت میں تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اے ایمان لانے والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو، اور اپنے سر اور پیروں پر ٹخنوں تک مسا کرو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی پیشاب بہانے کر کے آیا ہے یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کر لو، اس طرح کہ اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مل لو۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کرے، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں پاک صاف رکھے، اور اس طرح اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرنے والے بنو۔ اور خیال رکھو اللہ کی اس نعمت کا جو تمہارے لیے ہے، اور اس عہد و پیما کا بھی جو خدا نے تم سے لیا ہے، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، تو اب اللہ کے غصے سے بچو، یقیناً اللہ تو سینوں کے اندر تک کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کی خاطر اس کے مقرر کیے ہوئے فرائض کو قائم کرنے کے ذمہ دار اور عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرتے رہو، یہی بات تقوی یعنی خوف خدا، پرہیزگاری، فرائض الہیہ کی ادائیگی اور برائیوں سے بچنے سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو اس طرح اللہ کے غیظ و غضب سے بچو، اور یقین جانو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور جو نیک کام کرتے رہے کہ ان کے لیے معافی ہے اور ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے، اور جنہوں نے کفر و انکار کو اختیار کیا اور اس طرح ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اس نعمت یا احسان کو تو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، کہ جب ایک گروہ نے تم پر ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم پر اٹھنے سے روک دیا۔ تو اب اللہ کو غیظ و غضب میں لانے والے کاموں سے بچو، اور ایمان رکھنے والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور بلا شبہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا اور ان کے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے ان سے کہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کو قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں کو مانو گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو اچھے طریقے سے قرض دو گے، یعنی لوگوں کی مدد کرو گے یا نیک کاموں پر خرچ کرو گے جس کا لوٹانا خدا پر کچھ ہی عرصے کے بعد واجب الادا ہوگا، تو میں تمہاری غلطیوں کی تلافی کر کے انہیں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد بھی جس کسی نے کفر و انکار کا طریقہ زندگی اختیار کیا تو وہ بلا شبہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہو گیا، تو پھر خود ان کے عہد کے توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی،
یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے، تو اب وہ خدا کے کلام کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کر اصل بات ہی کو بدل دیتے ہیں، اور جن باتوں کی یاد دہانی ان کو بار بار کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھول گئے، اور اب آئے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایک نہ ایک بد دیانتی اور بے ایمانی کی اطلاع ملتی ہی رہے گی، سوا ان میں کے چند لوگوں کے جو بے ایمانی نہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیں اور ان کی حرکتوں کو نظر انداز کر دیں، کیونکہ یقین جانیں کہ خدا اچھا سلوک کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پکا عہد لیا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، انہوں نے بھی ان چیزوں کے بڑے حصے کو بھلا دیا جن کی انہیں یاد دہانی کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے درمیان قیامت تک کے لیے آپس میں دشمنی کا بیج بو دیا، اور ضرور وہ وقت آئے گا جب خدا انہیں یہ بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ گیا ہے، جو خدا کی کتاب کی بہت سی ان باتوں کو صاف صاف بیان کر رہا ہے جن کو تم چھپاتے رہتے ہو، اور وہ تمہاری بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک بڑی روشنی اور واضح کتاب قرآن آ گئی ہے، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی خوشی اور رضامندی کے طالب ہیں نجات اور سلامتی کے راستے کی ہدایت کرتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور پھر انہیں سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام خدا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر خدا مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام اور ان کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کسی کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے روک سکے یا اس سے کسی چیز کو بچا سکے، کیونکہ اللہ تو زمین اور آسمان کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے بھی ہیں۔ ان سے پوچھو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کی تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ حقیقت میں تم بھی بالکل ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین، آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں خدا کی ملکیت اور سلطنت ہیں، اور ان سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس واضح تعلیمات لے کر ایسے وقت آیا ہے کہ جب کافی عرصے سے رسولوں کا آنا بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو خوشخبری دینے والا اور برائی کے انجام پر ڈرانے والا کوئی بھی نہیں آیا۔ تو لو، یہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، کہ اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تم کو بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ چیزیں دیں جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ اے میری قوم والو، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ دکھا کر نہ بھاگنا، ورنہ ناکام و نامراد اور نقصان اٹھا کر پلٹو گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس شہر میں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم تو وہاں ہرگز بھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ مگر ان میں سے دو شخصوں نے جو اللہ سے ڈرتے تھے اور جن کو خدا نے اپنی نعمت عطا کی تھی، انہوں نے کہا، جب تم مقابلہ کر کے دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ لیکن بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑ لو۔
ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے مالک، میں تو کسی پر اختیار ہی نہیں رکھتا سوائے اپنی ذات پر یا اپنے بھائی پر، لہذا اب تو ہی ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو پھر اب یہ ملک 40 سال تک کے لیے ان پر حرام ہے، اور اب یہ سرزمین میں مارے مارے پھرتے ہی رہیں گے۔ اب تم ان کہنا نہ ماننے والوں پر افسوس نہ کرو، اور انہیں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنا دیجیے۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کی گئی مگر دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، تو اس نے کہا، میں تو تم کو ضرور مار ڈالوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ خدا صرف برے کاموں سے بچنے والوں کے کام کو قبول کرتا ہے، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تمام جہانوں کے خدا سے ڈرتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو ہی میرا بھی گناہ اٹھا اور اپنا بھی گناہ اٹھا اور دوزخی بن جا، کیونکہ حد سے بڑھنے والوں اور ظلم ڈھانے والوں کی یہی سزا ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کی جان لینے کی رغبت دلا کر اس کے لیے یہ کام آسان کر دیا، اور وہ اسے قتل کر کے ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ یہ حال دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا سکتا۔ پھر وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ لازمی قرار دیا تھا کہ جو شخص بھی کسی ایک انسان کو قتل کرے سوائے اس کے کہ وہ کسی جان کا بدلہ لینے یا زمین پر فساد پھیلانے سے روکنے کے لیے قتل کرے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا، اور جو کسی انسان کی جان بچائے یا اس کی زندگی کا سامان کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام آدمیوں کی جان بچائی یا ان کی زندگی کا سامان کیا۔ مگر ان کا حال تو یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پہ ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں اور احکامات لے کر آئے، مگر اس کے باوجود بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین پر ظلم اور زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں مار ڈالا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یعنی اگر دانا ہاتھ کاٹا گیا ہے تو پاؤں بایاں کاٹا جائے، یا پھر ان کو ان کے وطن سے نکال دیا جائے۔ یہ تو ان کے لیے دنیا کی ذلت و خواری ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑی ہی سخت سزا ہے، سوا ان کے جو توبہ کر لیں۔ قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پالو، تم پھر یہ جان لو کہ اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اس کے یہاں قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی ذریعہ یا وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں سخت کوشش کرو، شاید اس طرح تم دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھرپور کامیابی حاصل کر لو۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر و انکار کا راستہ اختیار کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ آ جائے جو زمین میں ہے اور اس کے برابر اتنی ہی اور دولت آ جائے تاکہ وہ اسے فدیہ میں دے کر خود کو قیامت کے دن کی سزا سے بچا لے جائیں، تب بھی وہ تمام دولت ان سے قبول نہ کی جائے گی، اور انہیں تو بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا مل کر ہی رہے گی۔ وہ لاکھ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں، مگر وہ کبھی نکل نہ سکیں گے، اور ان کے لیے تو مستقل برقرار رہنے والی دائمی سزا ہوگی۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اس کی سزا ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سبق سکھا دینے والی سزا ہے، اور اللہ بڑا ہی زبردست ہے اور ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ پھر جو ایسا ظلم اور زیادتی کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح بھی کر لے تو یقیناً اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا، یا اس پر اپنی توجہ فرماتے ہوئے اس کی طرف مائل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ بہت ہی معاف کرنے والا
اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات پر غم نہ کھائیں کہ وہ لوگ کفر و انکار کی راہ پر بڑی ہی تیزی دکھا رہے ہیں، چاہے وہ جو اپنے منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے وہ جو یہودی بن گئے ہیں اور وہ جھوٹ کو خوب کان لگا کر سننے والے ہیں، اور ان دوسرے لوگوں کی باتیں بھی خوب کان لگا کر سنتے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے ہیں۔ وہ لوگ خدا کے الفاظ کو ان کی اصلی جگہوں کے معین ہو جانے کے بعد بھی ان کی اپنی اصلی جگہ سے ہٹا کر بدل دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہی حکم دیا جائے تو مانو، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے بچو۔ اب جسے اللہ ہی نے گمراہی میں چھوڑ دینا چاہا ہو تو اس کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں فرمایا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور خواری ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑی ہی سخت سزا ہے۔ یہ کان لگا کر جھوٹ کو سننے والے اور حرام مال کھانے والے ہیں، لہذا اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کا فیصلہ کر دیں یا انکار کر دیں۔ اگر آپ انکار کر دیں گے تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر فیصلہ کریں تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فیصلہ کرنے والا ثالث بناتے ہیں، جبکہ توریت تو خود ان کے پاس موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ کسی بھی ابدی حقیقت کو نہیں مانتے۔ ہم نے تو رات کو نازل کیا جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ سارے انبیاء جو خدا کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے والے تھے، اسی کے مطابق یہودی بن جانے والوں کے مقدمات کے فیصلے کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار یعنی یہودی علماء اور مشائخ اسی کتاب کے مطابق فیصلے سناتے تھے، کیونکہ انہیں اسی کتاب خدا کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، اور وہ اس حقیقت کے گواہ بھی تھے۔ تو اے یہودیو، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو تھوڑی سی رقم لے کر نہ بیچ ڈالو۔ اب جو بھی اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا تو ایسے ہی لوگ تو کافر یعنی اللہ کے قانون اور اللہ کی کتاب کے انکاری ہیں۔ اور ہم نے تو توریت میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں میں برابر کا بدلہ ہوگا۔ اب جو اس میں فیاضی سے کام لیتے ہوئے قصاص کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ اب جو لوگ بھی اللہ کے اتارے ہوئے احکام و قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ ظالم یعنی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اور پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ اس توریت میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں صحیح رہنمائی اور ہدایت کی روشنی تھی، اور وہ توریت میں سے جو کچھ بھی اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور متقین یعنی خدا کے غضب سے ڈر کر برائیوں سے بچنے والوں اور فرائض الہیہ کے ادا کرنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور انجیل والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، اور جو کوئی اللہ کے اتارے ہوئے احکام و قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا تو وہی لوگ فاسق یعنی بد کردار اور بد اعمال ہوں گے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے
تصدیق کرتی ہوئی اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ لہذا آپ لوگوں کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کیجیے جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو حق آپ کے پاس آ گیا ہے اس سے ہٹ کر ان کی خواہشات اور خیالات کی پیروی ہرگز نہ کیجیے۔ ہم نے تو تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت یعنی قانون یا ایک راہ عمل مقرر کر دی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب کو جبراً ایک ہی گروہ بنا دیتا، یعنی کسی کو سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کا اختیار ہی نہ دیتا۔ لیکن اس نے یہ سب کچھ اسی لیے کیا کہ جو کچھ بھی اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہارا امتحان کرے۔ لہذا نیکیوں اور بھلائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یعنی ایک دوسرے سے مال و دولت، کرسی، عزت، شہرت، عورت کے لیے مقابلہ نہ کرو، بلکہ نیکیوں اور بھلائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ کرو، کیونکہ بالآخر تو تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر وہ اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کیا کرتے تھے۔ لہذا تم اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات اور خیالات کی پیروی نہ کرو، اور ان سے ہوشیار رہنا کہ وہ کہیں تم کو کسی ایسے حکم سے ہٹانے کی کوشش نہ کریں جو اللہ نے تم پر اتارا ہے۔ اب بھی وہ اگر منہ موڑیں تو پھر یہ جان لو کہ خدا انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، کیونکہ یہ تو حقیقت ہے کہ زیادہ تر لوگ بدکار ہیں۔ تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے بڑھ کر اچھا فیصلہ بھلا کس کا ہوگا۔ اے ایمان لانے والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ لوگ تو بس ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جس کسی نے بھی ان سے دوستی کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ یقیناً خدا ظالموں کو سیدھا راستہ دکھا کر منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ ان کے حلقوں میں بڑی ہی تیزی سے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ہم پر کوئی آفت نہ آ جائے، اور ان قریب جب اللہ تمہیں پوری فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات دکھائے گا، یعنی نامکمل فتح، تو پھر یہ لوگ اس پر جو یہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں بڑے ہی شرمندہ ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر ہمیں یقین دلایا کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں؟ اب ان کے تمام کام حقارت ہو گئے، اور وہ بڑا ہی نقصان اٹھانے والے نامراد ہو کر رہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، خدا اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جنہیں وہ چاہتا ہوگا، اور وہ خدا کو چاہتے ہوں گے۔ وہ ایمانداروں پر نرم و مہربان ہوں گے اور حق کے منکروں کے مقابلے پر بڑے سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں سخت کوشش یہ جہاد کریں گے، اور برا بھلا کہنے والوں کی نہ تو کوئی پرواہ ہی کریں گے اور نہ ان سے ڈریں گے۔ ان صفتوں کا ہونا اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، جسے بھی وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تو بڑی سمائی والا وسیع ذرائع کا مالک اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تمہارا حاکم اور سرپرست صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایماندار لوگ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں اور اسی حال میں کہ وہ رکوع میں ہوں خیرات دیتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمانداروں سے تولا رکھے، یعنی ان کو اپنا ولی اور سرپرست بنائے، تو وہ یقین رکھے کہ اللہ کا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔ اے ایماندارو، اس جماعت میں سے جنہیں تم سے پہلے آسمانی کتاب دی گئی ہے، جن لوگوں نے تمہارے دین کو کھیل اور مذاق سمجھ رکھا ہے، اور منکرین حق کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ایسا کرتے ہوئے اللہ کے غضب سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل اور مذاق بنا لیتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، آخر تم ہماری کس بات پر ناراض ہو، سوائے اس کے کہ ہم نے اللہ کو مانا اور اس کو مانا جو ہم پر اتارا گیا، اور اس کو بھی جو پہلے اتارا تھا۔
حالانکہ تم میں سے اکثر نافرمان یا بہت برے کام کرنے والے ہیں۔ پھر کہو کہ کیا میں ان لوگوں کو خبر دوں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں اور بد کرداروں سے بھی بدتر ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے خدا نے کچھ کو بندروں اور سوروں کی شکل میں کر دیا، اور جس نے طاغوت یعنی باطل معبودوں، جابروں، عامروں، ظالموں، بدماشوں، شیطانوں، نجومیوں، کاہنوں کی جو خدا کے مقابلے اور اپنی اطاعت کرواتے ہیں بندگی کی، یہی لوگ بدترین درجہ اور جگہ جہنم پانے والے اور سیدھے راستے سے بہت ہی زیادہ ہٹے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حق کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ کفر و انکاری ہی لیے ہوئے داخل ہوئے تھے اور اسی کو لیے ہوئے باہر نکلے ہیں۔ اور جو کچھ بھی وہ اللہ سے چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اور ان میں سے بہت سو کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ، ظلم اور زیادتی اور حرام خوری میں بڑی ہی تیزی دکھاتے ہیں۔ کتنا بڑا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آخر ان کو خدا پرست اور خدا والے لوگ اور علماء یا پادری جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہ کتنا برا کام ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور یہودیوں کا قول ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی خدا بے اختیار ہے اور مفلس بھی۔ ان کے ہاتھ بندھے اور ان پر لعنت ہو، یعنی وہ خدا کی رحمت سے دور ہوں، اس بات کی وجہ سے جو انہوں نے کہی۔ بلکہ خدا کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پالنے والے کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور انکار حق میں مزید اضافہ ہی کرے گا۔ اور ہم نے ان لوگوں کے درمیان بغض و کینہ، دشمنی اور دلی نفرت کو قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ وہ جب بھی جنگ کی آگ سلگائیں گے خدا اس کو بجھا بجھا دے گا۔ یہ لوگ تو زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد پھیلانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا سے ڈرتے ہوئے برائیوں سے بچتے تو ہم خود ضرور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے مٹا دیتے اور انہیں راحت و آرام اور نعمتوں والے باغوں میں ضرور داخل کر دیتے۔ کاش انہوں نے تورات، انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا، یعنی ان پر عمل کیا ہوتا جو ان کے پالنے والے کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ اگر وہ ایسا کرتے تو ان پر اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی رزق ابلتا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راہ اعتدال یا میانہ روی پر قائم ہیں، لیکن اکثریت بہت ہی برے کام کر رہی ہے۔ اے رسول، جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے خدا کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ اللہ خود لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا۔ بلا شبہ اللہ منکرین حق کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، تم ہرگز کسی بنیاد پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات، انجیل اور جو کچھ بھی تمہارے پالنے والے کی طرف سے اتارا گیا ہے اسے قائم نہ رکھو، یعنی جب تک اس کی پیروی کرتے ہوئے ان کو اپنا دستور زندگی نہ بنا لو۔ مگر یہ ضرور ہوگا کہ جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے وہ ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر کو اور بڑھا دے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والوں کی حالت پر قطعاً افسوس نہ کریں، یعنی یقین جانو کہ مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن کو مانے گا اور اچھے کام کرے گا تو بے شک اس کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج ہوگا۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھیجے، مگر جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس ان کی خواہشوں کے خلاف کچھ بھی لے کر آیا تو کسی کو تو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ پھر اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ اب کوئی سزا نہ ملے گی۔ اس کے بعد ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے بن گئے، پھر بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس پر تو ان میں سے اکثر اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے ہی چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکتیں خوب دیکھتا رہا ہے۔
یقین جانو کہ وہ لوگ کافر یعنی حق کے منکر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ مریم کے بیٹے مسیح ہی اللہ ہے، جبکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنے والا ہے۔ بلا شبہ جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور ظالموں یعنی حد سے بڑھنے والوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اور یقیناً وہ لوگ بھی حق کے منکر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ کوئی خدا ہے ہی نہیں سوائے ایک اکیلے خدا کے۔ اب بھی اگر یہ اس بات سے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں باز نہ آئیں گے، تو پھر ان میں سے جو بھی اس کفر پر قائم رہے گا تو اس کو بڑی ہی تکلیف دینے والی سزا دی جائے گی۔ تو یہ لوگ آخر خدا سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے اور اس سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اللہ تو بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک خدا کا پیغام لانے والے تھے۔ ان سے پہلے اور بھی بہت سے خدا کا پیغام لانے والے گزر چکے تھے۔ ان کی ماں قول و عمل کی بڑی سچی تھیں اور وہ دونوں بھی کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ یہ لوگ کس طرح الٹے ہی پھرے جاتے ہیں۔ ان سے کہیے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کی بندگی یا پرستش کرتے ہو جو نہ تو تمہیں کوئی نقصان ہی پہنچا سکتی ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتی ہے؟ اور اللہ تو سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، یعنی کسی بات کو حد سے زیادہ مت بڑھاؤ، اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہو چکے اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے حق کا انکار کیا، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش اور نافرمان ہو گئے تھے اور حد سے گزر جانے والی زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا تک چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہی برا طرز عمل تھا جو وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ آج تم ان میں بہت سے ایسے لوگ دیکھو گے جو حق کے ماننے والوں کے مقابلے پر منکرین حق سے موالات یعنی دوستی یا رفاقت رکھتے ہیں۔ یقیناً بہت ہی برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ سزا میں رہنے والے ہیں۔ اگر واقعاً یہ لوگ خدا اور اس کے پیغمبر اور اس چیز کو ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر اتری تھی، تو وہ کبھی ہرگز بھی مومنین کے مقابلے پر کافروں کو اپنا دوست یا سرپرست نہ بناتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ فاسق یعنی برے کاموں کی وجہ سے خدا کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل چکے ہیں۔ تم یہودیوں اور مشرکوں کو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن پاؤ گے، اور مسلمانوں سے محبت کرنے میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی یعنی عیسائی ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں عبادت کرنے والے عالم اور دنیا کو ترک کر دینے والے فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ امام شد پارہ نمبر 6۔